بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دل دکھ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے رو لیا کرو، کیونکہ درد کتنا بھی ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ اگر تمہیں سکون چاہیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تلاش کرو، دنیا کے پاس نہیں، کیونکہ دلوں کے حال دنیا سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ اگر کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ اپنی تمام امیدیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وابستہ رکھو، اس کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ رکھو، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے امیدیں وابستہ کر لیتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ اگر کوئی تمہیں صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا جاتا ہے۔ ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں، اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ کچھ باتیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، کچھ باتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کرنا پڑتا ہے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں، پہلی امیروں کی محفل، دوسرا عورتوں کی صحبت، اور تیسرا جاہلوں سے بحث۔ عقل مند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، پہلا بڑھاپے میں اولاد، دوسرا مصیبت میں دوست، اور تیسرا غربت میں بیوی۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے، غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو، کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ نماز کو مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے، اور اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کے احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے تمام کام سنوارتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون نماز میں ہے ویسا سکون کہیں اور نہیں ملتا۔
جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ خلوص اور عزت بہت مہنگے تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ اور درد تو بھول جائے، مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھولے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے زیادہ محبت ہو۔ انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے مال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ حالات اگر برے ہوں تو یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ جب کوئی تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اور اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ جو آزمائش کے وقت صبر کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں، کیونکہ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سنائی دیتا ہے۔ صبر کرنے والے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسندیدہ اور بہت قریب ہوتے ہیں، کیونکہ صبر کرنے والوں کی پکار کا جواب عرش سے آتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزماتا ہے اس چیز سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملا دے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ بچپن سے سکھایا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، لیکن یہ غلط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اتنی محبت کرو کہ اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ جب میری دعا قبول ہو تو میں خوش ہوتا کہ اس میں میری مرضی ہے، اور جب میری دعا قبول نہ ہو تو میں اور بھی خوش ہوتا ہوں کہ یہ رب کی مرضی ہے۔ تین طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ صبر کرنا، صبر کرنے سے پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ شکر کرنا، شکر کرنے سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ اچھے لوگوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتحان بہت لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو خدا بہت کچھ دیتا ہے مگر ساتھ نہیں دیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کے ساتھ رہے اور ہم سب پہ اپنا کرم اور فضل کرے، اور ہر برے وقت اور ہر بری گھڑی سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔